ہیلو جی، السلام علیکم۔ آج کی کہانی شاید آپ کی بھی ہو، شاید یہ کہانی آپ کی بھی ہو، اور شاید یہ کہانی آپ کی بھی ہو، اور شاید اس کہانی کا کردار میں بھی رہ چکا ہوں، آپ بھی رہ چکے ہوں اور آپ بھی رہ چکے ہوں۔ اب یہ کہانی کوئی خرگوش اور کچوے کی کہانی نہیں ہے، یہ ایک حقیقت پر مبنی ایک کہانی ہے، اور یہ ہمارے معاشرے کا ایک حصہ سمجھ لیں کہ حصہ ہے ایک۔ اور یہ کہانی ہر نوجوان سے جڑی ہے، اور شاید کچھ اس کہانی کا حصہ نہ بھی بنے ہوں۔ آپ بھی کہیں گے کہ کیا پہلیاں ڈال رہے بھائی، کہانی شروع کرو نا۔ یہ بڑی اچھی بات کہی آپ۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو تو شروع کریں۔ نہیں اس ویڈیو کے لیے آپ کا تھوڑا سا وقت درکار ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ تو آپ کی پیش خدمت ہیں جی۔ اکثر لڑکوں کے کچھ خواب ہوتے ہیں کہ بزنس مین بنے، ایک آرمی آفیسر بن جائے، یا ایک انجینئر بن جائے، یا ایک یوٹیوبر بنے، یا ایک فری لانسر بنے۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، ہر انسان کی الگ خواہش ہے، وہ کچھ بننا چاہتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ یا لوگ یہ کہیں کہ فلاں کا بیٹا ہے بزنس مین ہے، بہت کماتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے آرمی آفیسر ہے، اور یہ فلاں کا بیٹا ہے انجینئر ہے۔ لوگوں کا یہی ہوتا ہے، اور خاص تر عورتوں کا یہ ہوتا ہے۔ اگر ایسی ہی باتیں آپ کے والدین کے سامنے کوئی شخص کرے، کوئی عورت کرے، یا کوئی محلے والا کرے، کوئی آپ کا پرانا پڑوسی ہو وہ کرے، اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے والدین کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ہر ایک لڑکے کی کہانی کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، اس کی اپنی کیا خواہشات ہیں۔ ہر لڑکی کی اپنی خواہش ہے، یہ نہیں کہ کوئی خواہش کے بغیر زندگی گزارنا۔ ہاں یہ الگ بات ہے، کئی دفعہ انسان کو اپنی خواہشات دبانی پڑتی ہیں، کئی مجبوریوں کی وجہ سے انسان کو اپنی خواہشات کو پیٹھ پیچھے رکھنا پڑتا ہے۔ لیکن اصل کہانی آپ کو عدنان صاحب سنائیں گے، اور آپ کو شاید یہ کہانی اچھی لگے، تو عدنان صاحب کو بلاتے ہیں۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایف ایس سی کی بات۔ آپ اپنی خواہش کے مطابق، اپنے خواب کے مطابق انجینئر بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے خواب کے مطابق ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے خواب کے مطابق ایک آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ اپنے خواب کے مطابق کچھ بھی بننا چاہیں، آپ اپنی خوابوں کی دنیا میں یہیں سے انٹر ہوتے ہیں۔ کئی دفعہ آپ کے خواب پورے نہیں ہو پاتے، آپ کے خواب کسی وجہ سے ادھورے رہ جاتے ہیں۔ انٹرمیڈیٹ کے بعد کچھ لڑکے جو ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، جو انجینئر بننا چاہتے ہیں، وہ انجینئرنگ کے لیے اپنی تگ و دو کرتے ہیں، لیکن ایک شرط پر کہ آپ کے والدین بھی آپ سے راضی ہوں۔ آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ اور بنانا چاہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے والدین آپ کو کچھ اور بنانا چاہتے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک آرمی آفیسر بننا چاہتے ہوں، لیکن آپ کے والدین آپ کو کچھ اور بنائیں، کیونکہ ان کے بھی کچھ خیالات ہوتے ہیں، وہ بھی آپ کے مستقبل کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں بنے، کچھ بنے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ میں بھی کچھ بنوں، میں اپنے لحاظ سے سوچتا ہوں کہ میں کچھ بنوں، اور آپ کے والدین سوچتے ہیں کہ وہ اپنے خیالات اپنے مطابق سوچتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ بنے، کیونکہ ان کی بھی ایک خواہش ہے اور آپ کی بھی خواہش ہے۔ اب یہیں سے آپ کا مستقبل، آپ کی قربانی، آپ کی جدوجہد شروع ہوتی ہے کہ اب والدین کی مانیں یا اپنی مانیں۔ کچھ لڑکے تو ایف ایس سی کرنے کے بعد اگر فائنینشلی ٹھیک نہیں بھی ہیں تو وہ کسی طریقے سے ادھر ادھر سے ادھار پیسے لے کر تو باہر چلے جاتے ہیں، یا ہو سکتا ہے انہوں نے بھی ان خواہشات پر ایک دفعہ انہوں نے ٹرائی کی ہو کہ ہمارے بھی یہ خواہشات پورے ہو جائیں، لیکن کسی وجہ سے اگر ان کی یہ خواہشات اور یہ خواب پورے نہیں ہوئے تو وہ جیسے تیسے کر کے لوگوں سے قرضے لے کر باہر چلے جاتے ہیں۔ اب باہر کیوں جاتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے، اس پر اگر میں بحث چھیڑوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ اب ہو سکتا ہے آپ کے والدین آپ کو انجینئر بنانا چاہتے ہوں، لیکن آپ ایک بزنس مین بننا چاہتے ہیں، آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں، آپ کی یہ الگ خواہش ہے۔ اب کچھ لڑکے یہاں پر اپنی والدین کی سن کر پھر اپنی منمانی کرتے ہیں باہر میں۔ مینس کہ ایک لڑکی کی خواہش تھی کہ وہ ڈاکٹر بن جائے، لیکن اس کے والدین نے کہا کہ نہیں آرمی آفیسر ہی بنے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ ڈاکٹر تو بن جاتے ہیں، پھر اپنی گریجویشن کے بعد وہ آرمی میں ایز اے
لانگ کمیشن اپلائی کرتا ہے اور آرمی آفیسر بھی بن جاتا ہے اور ڈاکٹر بھی بن جاتا ہے، مین کے والدین کے خواب بھی پورے اور اپنے خواب بھی پورے۔ کچھ لڑکے ایسا کرتے ہیں اور کچھ کئی دفعہ والدین کی خواہشات کے آگے ڈٹ جاتے ہیں اور کئی دفعہ والدین کی خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے خواہشات اور اپنے خوابوں کو پیٹھ پیچھے رکھتے ہیں، اور یہیں سے وہ اپنی مستقبل کا اور زندگی کا آغاز کرتے ہیں اور شروعات کرتے ہیں۔ اب کچھ گھروں میں یوں تو ہوتا ہے کہ پہلے سے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے لڑکے کا بھی اور پیرنٹس کا بھی، اس کے والدین جو چاہتے ہیں لڑکا بھی وہی کرتے ہیں، ہو سکتا ہے دونوں ایک چیز پر متفق ہوں، لیکن کئی دفعہ ایسا نہیں بھی ہوتا اور آپ بھی کہیں گے کیا خود سے کہانیاں بنا رہے ہیں، لیکن یہ کہانی آپ کو میں نے شروع میں بتایا کہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو بیسیوں ایسی کہانیاں ملیں گی۔ شاید آپ کے اپنے کزن کی ایسی کہانی ہو، شاید آپ کے اپنے بھائی کی ایسی کہانی ہو، شاید آپ کی کہانی خود بھی ایسی ہی ہو۔ یہاں پیرنٹس بچوں کی برائی نہیں چاہتے، وہ بھی اپنے بچوں کی بھلائی ہی چاہتے ہیں، اور کئی دفعہ یوں ہوتا ہے کہ والدین کی کہی ہوئی بات پر جب آپ اپنے فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہیں کہ ہاں اس وقت والدین کی بات مان لی تھی تو آج کامیاب ہوں۔ اور شاید ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے جس فیلڈ میں چل پڑیں اور اس میں آپ کو ناکامی ہو تو پھر آپ خود کو دل ہی دل میں برا کہیں گے کہ شاید میں والدین کی سن ہی لیتا، شاید ان کی بھی ایک سن لیتا، یہ جو کہتے ہیں وہی کر لیتا۔ اور بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ بچے اور والدین دونوں ایک چیز پر متفق ہوتے ہیں، یا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ بچہ جو چاہتا ہے والدین اسی پر راضی ہو جاتے ہیں۔ اب ان سب کا ایک ہی سلوشن ہے کہ جو والدین چاہتے ہیں بچہ وہی کریں، جو بچہ چاہتا ہے والدین اسے وہی کرنے دیں۔ وہ جو بننا چاہتا ہے سافٹ ویئر میں انجینئرنگ کرنا چاہتا ہے، وہ الیکٹریکل میں کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ جو بھی کرنا چاہتا ہے، والدین اگر اس کی اپنی مرضی پر چھوڑ دیں، کیونکہ والدین بھی بچے کا مستقبل خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں اور بچہ بھی اپنا مستقبل خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن سب سے ہٹ کر بھی ایک ایسا طبقہ ہے جس کی میں نے آپ سے بات کی کہ وہ اپنی خواہشات کو، اپنی خوابوں کو کہیں دفنا کر چلے آتے ہیں، اپنی نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں، اور یہ وہ طبقہ ہے جن کے والد جو ہے بچپن میں کسی کار ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، کہیں آرمی میں تھے، کہیں پولیس میں تھے تو شہید ہو گئے۔ تو یہ بچہ کیا کرتا ہے کہ ایف ایس سی کرنے کے بعد ہی، یا کئی دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ میٹرک کرنے کے بعد یا تو وہ فیکٹریوں کی دھکے کھاتا ہے، یا وہ ایف ایس سی کرنے کے بعد کہیں کمیشن دیتا ہے تو آرمی میں سلیکٹ ہو جاتا ہے، جو اس کی خواہش تھی مطلب آرمی میں جانا چاہتا ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیا کرتا ہے آگے پیچھے سے کہیں سے اپنے رشتہ داروں سے پیسے وغیرہ جمع کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ باہر ملک چلا جائے۔ اب باہر جانے کا اس کا کیا مقصد ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ اپنی والد کی جگہ سنبھالے، اپنی فیملی کو سپورٹ کرے فائنینشلی بھی، اور ایک باپ کی کمی کو بھی پورا کریں۔ تو یہ ایسا ایک طبقہ ہے جو اپنی خواہشات اور خوابوں کو دفنا دیتا ہے، اور کئی دفعہ جب یہ ان ذمہ داریوں سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں تو یہ اپنی خوابوں کا آغاز کرتے ہیں اور ایک کامیاب انسان ہو کر لوٹتے ہیں۔ یہ تھی کہانی آج کے ہمارے ہم سے ریلیٹڈ، آپ سے ریلیٹڈ، اور ہم جیسے بہت سے نوجوانوں کی اور ایسے لوگوں کی جو آج مستقبل میں ایک کامیاب انسان کی حیثیت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کی جو آج مستقبل میں ناکام ہیں لیکن انہیں ایک سبق حاصل ہے۔ تو یہ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ یہ کہانی کہیں نہ کہیں آپ سے بھی ریلیٹ کرتی ہے، کہیں نہ کہیں یہ مجھ سے بھی ریلیٹ کرتی ہے۔ تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کہانی کو شیئر کریں